آغاز ہوا چاہتا ہے ان ایام کے حوالے سے حیدر ٹی وی نے بطور خاص خصوصی نشریات کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم نے مختلف علماء کرام کو زحمتیں دی ہیں، اور ہم ان تمام علماء کرام کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو عالم دین ہوں گے خطیب اہل بیت ذاکر مولا حسین، وہ ہیں بھارت سے مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اسی حوالے سے 5 روزہ مجالس کا یہ اہتمام ہے، 5 نشستیں ہماری ایام فاطمیہ کے حوالے سے جناب سیدہ خاتون جنت کے زندگی مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ بھی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کال کے ذریعے، اور آج مولانا قبلہ عابد بلگرامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کل سے انشاءاللہ 3 روز تک مولانا سید علی رضا رضوی صاحب ہوں گے، اور لاسٹ ڈے 5ویں دن مولانا کمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ اس مجلس اعزا میں، اس فرش اعزا پر، اس نشست میں شامل ہوں گے۔ ہم گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے قبلہ سے اجازت لے رہا ہوں، اور اس گھرانے کی شان میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کالز کے ذریعے۔ تو قبلہ اجازت ہے میں کچھ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ جبیں جھکتی ہے جس در پہ وہ در کس کا ہے، مجھ پہ یہ لطف و کرم شام و سحر کس کا ہے، آتے جاتے ہیں ملائک جہاں سائل بن کر، میرے معبود بتا تو ہی وہ گھر کس کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے معبود بتا تو ہی وہ گھر کس کا ہے، پھول کی طرح بتاؤ میرے مولا کے سوا، در خیبر کو اٹھا لے یہ جگر کس کا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در خیبر کو اٹھا لے یہ جگر کس کا ہے، افق کرب و بلا پر جو نظر آتا ہے، بنی ہاشم کا نہیں ہے تو قمر کس کا ہے، بنی ہاشم کا نہیں، شکریہ جناب، بنی ہاشم کا نہیں ہے تو قمر کس کا ہے، تیری مٹی میں چمکتے ہیں 72 سورج، کربلا تو ہی بتا دے یہ ہنر کس کا کیا کہنے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا تو ہی بتا دے یہ ہنر کس کا ہے، ہجرت جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، ہجرت جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، جان لٹانے کے لیے عزم سفر کس کا ہے، جان لٹانے کے لیے عزم سفر کس کا ہے، اے مسلمانوں ذرا اتنا تو سوچا ہوتا، اے مسلمانوں
اتنا تو سوچا ہوتا آگ جس در کو لگائی ہے وہ گھر کس کا ہے، آگ جس در کو لگائی ہے وہ گھر کس کا ہے، دین اسلام بقا میں جو تیری کام آیا، آل احمد کے سوا خون جگر کس کا ہے۔ جی قبلہ، ایام فاطمیہ کے حوالے سے یہ مجالس ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج ہمارا پہلی نشست ہے، اس میں ہم گفتگو کریں گے ان کی زندگی مختلف پہلوؤں پہ، لیکن میں چاہوں گا کہ ناموں سے آغاز کیا جائے کہ جو جناب سیدہ کی القاب ہیں اور نام ہے، اس کا شخصیت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا نام جو رکھا گیا تھا وہ فاطمہ، جی، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ کے معنی کیا؟ فاطمہ کے معنی الگ کرنے کے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ روز محشر میری دادی ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے الگ کر دیں گے، بچا لیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے بی بی کے اسلام کا، کہ جو وعدہ ہے بی بی کا وہ وعدہ بی بی خود پورا کریں گی۔ نام سے یہ بتایا جا رہا کہ بہت بڑے گروہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ بی بی کے کئی نام ہیں۔ زہرا اس لیے رکھا گیا کہ آپ کے تعلق سے یہ کہ آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا، اور مدینہ منورہ میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ فجر کا وقت تھا، پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا، لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، تو آپ نے کہا کہ میری بیٹی کے گھر کا، تو ایک نور نکل رہا تھا سفید رنگ کا، اور ظہر کے وقت زرد رنگ کا نور نکل رہا تھا، اور مغرب کے وقت سرخ رنگ کا، انہیں پورا نور۔ تو کہا گیا کہ یہ جو نام ہے بی بی زہرا کا، اس نام کی ایک تسبیح کہ یا فرزند زہرا کہہ کر پکارو، اور لحد میں اس نام کی اگر تسبیح مسلسل انسان پڑھے تو اس کی لحد روشن ہوگی، اور اگر بیٹی کا نام، لڑکی کا نام تم زہرا رکھو گے تو اللہ اس کی زندگی میں روشنی عطا کرتا ہے بیوی کے یہ نام سے۔ اور پھر سیدہ ایک سردار کی طرف لے کر گئے، خاتون جنت کہ جنت کی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء العالمین، عالمین کے لیے بیوی ایک عورتوں کی سردار تھی۔ تو بیوی کا ہر نام طاہرہ، اتنی پاکیزہ، بتول، اتنی پاکیزہ کہ مولا حسن کی ولادت ہوئی اور نماز فجر ادا کی۔ تو بیوی کا ہر نام کی پیچھے ایک برکت ہے، ہر نام کی ایک تسبیح۔ ام ابیہا جو نام ہے، وہ یہ لقب جو ہے یہ کس لیے پڑا؟ کیا اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنی ماں کی طرح، ایک ماں کی ریسپیکٹ، ماں کی طرح کیا، ایک ریسپیکٹ، ماں کی جو ریسپیکٹ ہوتی کہ ماں آئے تو بیٹا کھڑا ہو جائے، ماں آئے تو بیٹا اس کی تعظیم کے لیے جھک جائے۔ تو وہ ایگزیکٹلی یہاں لیا گیا کہ جیسے ماں کی ریسپیکٹ کرتے تھے واجب اسلام میں، اسی طرح اللہ کا رسول اپنی اس بیٹی کی جو ریسپیکٹ کرتا تھا وہ جسٹ لائک اے مدر، ایک ماں کی عزت۔ ورنہ تو ہمارے پاس سنت ہو جائے، سنت رسول ہو جائے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کی عزت کرے، لیکن ہر باپ پہ بیٹی کی عزت نہیں، ہر بیٹی آئے تو باپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنت رسول نہیں لے سکتے۔ صرف اللہ کے رسول دنیا کو بتایا کہ دیکھو جیسے میں اپنی ماں کی عزت کرتا ویسے میری بیٹی کی عزت، یہ میرے لیے ماں کی طرح۔ قبلہ یہ بحیثیت محمد ابن عبداللہ ریسپیکٹ کر رہے تھے یا بحیثیت محمد الرسول اللہ ریسپیکٹ کر رہے تھے؟ محمد الرسول اللہ ریسپیکٹ کر رہے تھے۔ محمد ابن عبداللہ کرتے تو آپ پہ میرے اوپر بھی واجب ہو جاتا،
آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایک ہر مسلمان پہ واجب ہو جاتا کہ اپنی بیٹی کی وہ کرے. اللہ کا رسول محمد رسول اللہ رسول کہ مقام بی بی زہرا کیا ہے، مقام بی بی سیدہ کیا ہے. اس لیے کہ رسول کا ہر عمل، اللہ کا رسول صاحب ما ینطق عن الہوا، بغیر وحی کے بات نہیں کرتا. مرضی الہی نہیں ہے تو بات نہیں کرتا. تو اللہ کا رسول نہیں اٹھاتا، یہ مرضی خدا کی جو. تو یہ کوئی ایسا زمانہ ہے جہاں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے رسول کی زندگی کے ایام گزرے ہوں؟ یعنی کوئی ایسا بھی زمانہ ہے جیسے عام مسلمان دو زندگیوں کو الگ کر دیتا ہے رسول کی، جہاں اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہو وہاں وہ کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تھے. تو محمد ابن عبداللہ کی کوئی ایسی زندگی نہیں ہے. اللہ کا رسول پیدا محمد رسول اللہ ہوا، اللہ کے رسول کی زندگی محمد رسول اللہ کے 40 سال اعلان رسالت سے پہلے بھی آپ محمد رسول اللہ تھے. ٹھیک ہے، اعلان نہیں ہوا تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا رسول محمد رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی خود حدیث ہے کہ میں اس وقت آ گیا تھا جب آدم آب و گل میں تھے، میں اس وقت رسول تھا، اس وقت بھی رسول تھے، دنیا میں بھی رسول بن کے آئے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی دو زندگی ہے، اب محمد ابن عبداللہ کی ہے اور یا وہ. اللہ کے رسول کی ویسے ہی تعظیم، ویسے ہی ریسپیکٹ کرنا ہے، ولادت سے لے کے آپ کی شہادت. ٹھیک ہے، اعلان رسالت کے بعد یہ ٹائٹل سامنے آیا، لیکن 40 سال جیسے جناب ابو طالب نے اپنے اس بھتیجے کی عزت کی تو وہ عبداللہ محمد ابن عبداللہ کی وجہ سے نہیں کی. محمد الرسول اللہ، عبد المطلب نے بھی جو وصیتیں کی وہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے. وہ لوگ جانتے تھے، خاندان رسالت جانتا تھا، مکے والے نہیں جانتے تھے، کہ الگ سٹوری ہے. لیکن خاندان رسالت کے جو خاص لوگ تھے وہ لوگ تو جانتے تھے کہ آپ کے کتنے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول جب تک آتے نہیں تھے کھانا نہیں شروع کرتے تھے. کیوں نہیں شروع کرتے تھے؟ عبداللہ محمد ابن عبداللہ ہوتے تھے شروع کر دیتے تھے. محمد ابن عبداللہ ہوتے جناب ابو طالب بی بی فاطمہ بنت اسد کھانا شروع کرتے تھے. لیکن ساری روایتوں میں یہ ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا رہتا، روٹی رکھی رہتی، جب تک سرکار نہیں آتے، اللہ کا رسول نہیں آتا، اس وقت تک جناب ابو طالب ہاتھ نہیں بڑھاتے. جب سرکار آ کے پہلی روٹی توڑتے اس کے بعد ہی بھی کھانا شروع ہوتا. تو محمد ابن عبداللہ ہوتے تو ایک نارمل چائلڈ تھے، نارمل چائلڈ نہیں تھے. جناب عبد المطلب کا وہ کہنا جناب ابو طالب کو جب 7 سال کے تھے کہ جناب ابو طالب کے پاس جا رہے تھے آخری وقت میں، کیا کہا تھا عبد المطلب نے کہ بیٹا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو اس وقت جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ ہاں بابا میں جانتا ہوں یہ کون ہے. صحیح جی. تو جناب سیدہ کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہیں جہاں دعائیں جیسے صحیفہ سجادیہ ہے یا حضرت علی کی دعائیں ہیں، تو جناب سیدہ سے منسوب دعائیں ہیں. عام طور پہ کتابوں میں تو نہیں ہے زیادہ. صحیفہ فاطمیہ ضرور ہے لیکن وہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں. صحیفہ فاطمیہ بے شک ہے کہ بی بی کی دعائیں، بی بی کے اعمال، بی بی کی عبادت کا صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ امام علی جیسا عبادت گزار کہ جس کو سید الساجدین امام زین العابدین بول رہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیتے. وہ علی اگر یہ کہے، جب اللہ کے رسول پوچھے کہ بیٹا یا علی تم نے فاطمہ کو پایا کیسے، تو پلٹ کے مولا کا جملہ، وہ مشہور جملہ کہ میں نے اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. تو علی جیسا عبادت گزار بولا کہ فاطمہ کی عبادت کا یہ حال ہے کہ میں اتنی ایسی عبادت کرنے والا لیکن میری عبادت کا مددگار کا نام فاطمہ. صحیح. قبلہ ہم ظاہر ہے کہ ہم جب بھی کوئی عقد ہوتا ہے اس میں دعا جب نکاح پڑھانے والا کراتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اس جوڑے کو مولا علی اور جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کہاں وہ شخصیات اور کہاں ہم، ویسے ہم کہاں سے بن سکتے ہیں؟ ایسا کچھ ہے؟ ہم پیروی کر سکتے ہیں یا سیرت پہ عمل بھی کر سکتے ہیں؟ 100% کر سکتے ظفر بھائی، 100%. میں ہمیشہ ابھی یہ ایام میں جو میرے مدرسے چل رہی اس میں یہ بات بول رہا کہ ہمارے پاس آئیڈیل ہے بی بی فاطمہ اور امام علی کی لائف. کیوں
کہ ایک دفعہ بھی کہیں ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہوا. اطاعت میں ختم تھی بی بی فاطمہ جانتی ہے کہ امام علی کون ہے, دونوں ایک دوسرے کے کفر ہیں, اس کے باوجود جو ایک بیوی کو اطاعت گزار ہونا چاہیے ایسی اوبیڈینٹ تھی اپنے. آج اگر لڑکیاں صرف بی بی زہرا کی اطاعت سیکھ لیں تو یہ ڈیورس ریٹ خود بخود ختم ہو جائے گا. شوہر کی اطاعت, وہ مشہور واقعہ جب بی بی دربار سے آئی, آنے کے بعد یہ جو بھی لوگ تھے ان لوگوں نے امام علی کو اپروچ کیا اور اپروچ کر کے کہا یا علی ہم بنت رسول کو پاس جا کے معافی مانگنا چاہتے ہیں, سلام کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت مولا آئے گھر آ کے مولا نے شہزادی سے کہا کہ بنت رسول وہ لوگ جو ہے, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, وہ یہ شخصیتیں تم سے ملنا چاہتی ہیں اور تم کو سلام کرنا چاہتی ہیں. اس وقت شہزادی کو پورا رائٹ تھا کہہ دیتی کہ یا علی میں بالکل نہیں ملنا چاہتی, ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا, میری ریڑھ توڑ دی, میرا بچہ شہید کر دیا, مجھے دربار میں بلا لیا اور میں ان سے ناراض ہوں, I don't want to see them, میں ملنا ہی نہیں چاہتی. لیکن اطاعت شوہر یہ تھی کہ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے, گئی دروازے تک. اس کے بعد بیوی نے ان کے چہروں سے ایک پردے کو ہٹایا, لیکن اس وقت بیوی کہہ سکتی تھی کہ میں نہیں ملتی, لیکن امام علی کہہ رہے تھے, ایک شوہر کہہ رہا تھا کہ بنت رسول وہ لوگ آئے ہیں تم کو سلام کرنا چاہتے. بیوی دروازے تک آئی, دروازے کے بعد آ کے انہوں نے سلام کیا, جواب نہیں دیا, وہ ایک الگ بات ہے, اس لیے کہ بیوی کو دنیا کو بتانا تھا کہ میری نگاہ میں یہ لوگ مسلمان بھی نہیں. لیکن اطاعت کا پہلو دیکھیں گے آپ تو شوہر کی اطاعت کر کے بیوی نے بتایا. وہی چیز آج میں اپنی لڑکیوں کو بولتا ہوں کہ پلیز اگر تم اپنی شادی شدہ لائف کو بچانا چاہتے ہیں, میرج, اس لیے کہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ آج پوری دنیا میں ہماری کمیونٹی کا 25% ڈیورس ریٹ ہے, 25% ڈیورس ریٹ, شادی ہو رہی ڈیورس ہو رہا, شادی ہو رہا ڈیورس ہو رہا. تو یہ اگر لڑکی تھوڑا سا پیشنس کر رکھے, لڑکی تھوڑی سی بیوی کی لائف کو اپنے سامنے رکھے تو کبھی نہیں ہوگا. پیشنس رکھنا, اطاعت شوہر تھوڑی دیر کے لیے تو کرو. ابھی آپ نے فرمایا کہ مولا علی نے جناب سیدہ سے کہا, مولا علی کو ظاہر ہے کہ معلوم تھا کہ بیوی معاف نہیں کرنے والی, اور ایسا جرم ایسا تھا کہ معاف کرنے والی نہیں ہے, تو پھر یہ آنے کے لیے ان کا انتظام کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جرم کیا تھا انہوں نے. ارے ظفر بھائی, یہ امام کا کوئی عمل یا معصومہ کا کوئی عمل حجت سے خالی نہیں ہوتا. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے وہی بتانا چاہ رہا ہوں. جی بالکل صحیح بات ہے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ امام کا کوئی عمل امام یا نہیں دیکھتا, امام قیامت تک کے حالات کو دیکھتا, سامنے نہیں دیکھ رہا امام. بیوی کا کوئی عمل حجت سے خالی نہیں. اگر وہاں سے وہی مولا بول دیتے کہ نہیں میں نہیں ملوں گی, بیوی نہیں ملے گی یہاں سے, I don't want to come, مت آؤ تو get out from me, بیوی بول سکتی get out from me. لیکن امام لے کر آئے, لانے کے بعد اب بیوی جا کے ان سے انہوں نے سلام کیا, بیوی نے جواب نہیں دیا, وہاں تک دروازے تک بیوی گئی. کیوں؟ اگر بیوی زہرا نہیں جاتی اور امام علی نہیں لاتے کہ جیسا مولا علی کے اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب آ گئی, قاتل چھپ گیا, مولا حسن شہید ہوئے, اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب آ گئی, یہاں پہ بھی اصل ظالم کے چہرے پہ نقاب آتی. بیوی کا وہاں جانا دروازے کے پاس, اور ان کا مسلمان بڑے بڑے لوگ, میں نام نہیں لے رہا, انہوں نے سلام کیا, شہزادی نے جواب نہیں دیا, پھر سلام کیا, بیوی نے جواب نہیں دیا. سلام کا جواب واجب ہے. اگر کوئی مسلمان سلام کرے اور بیوی نے ان کو جواب نہیں دے کر یہ بتا دیا کہ فاطمہ کی نگاہ میں تم مسلمان بھی نہیں ہو, اگر فاطمہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے تو نہ رسول کی نگاہ میں نہ اللہ کی نگاہ میں. اگر بیوی نہیں ملتی جا کے دروازے پہ یا مولا نہیں لاتے تو دنیا کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا اسلام ہے یا ان کا اسلام ختم ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ ہمیں 1400 سال گزرنے کے بعد یہ حقیقتیں معلوم ہیں, اور مختلف اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں, اور تشیع میں تو ہے ہی ظاہر ہے. تو اس وقت کے مسلمانوں کو غیرت نہیں آئی کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہو گیا اور مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟
میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، اپنے لوگوں کو بولا، میں عام مسلمانوں کی بات، کہ ویسے چاہنے والے مت بنو جیسے 11 ہجری میں مدینے میں تھے۔ اللہ 10 سال اللہ کے رسول نے دروازے پہ سلام کر کے، ام ابیہا بتا کے، بیوی کا احترام بتا کے، پورے مدینے کے مسلمانوں کو بتایا کہ میری نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں میری بیٹی کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی جب بیوی کے دروازے پہ آگ لگائی گئی تو ایک مدینے میں پروٹیسٹ نہیں ہے سوائے چند کے، ایک پروٹیسٹ نہیں ہے، سب اپنے دھندے پہ تھے، اپنا بزنس دیکھ رہے، اپنی جاب دیکھ رہے، اپنا زندگی دیکھ رہے، می اینڈ مائی فیملی دیکھ رہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ ویسے کلمہ گو مت بنو کہ نگاہوں کے سامنے رسول کا گھر جل رہا، تم بیٹھے ہوئے، جبکہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے پیچھے رسول کے نماز پڑھ رہے تھے، امام علی کو مان رہے تھے، سب کرنے کے بعد بھی سب خاموش۔ تو یہی بات ہے کہ ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ یہاں امام علی کا وہ جملہ مجھے یاد آتا، میرا مولا بولتا کہ میں نے صبر اس لیے کیا کہ ان کا اسلام ان کی زبان تک تھا، ان کے دلوں تک نہیں آیا تھا۔ یہ ہم نے بھی مدینہ دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ بالکل قریب قریب حجرے تھے، گھر تھے، ایک ہی یعنی احاطے میں حجرے تھے، کم از کم 9 امہات المومنین موجود تھیں، تو ان میں سے بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس ظلم پہ؟ آواز اگر اٹھائی بھی ہے، جیسے ام سلمہ، بی بی ام سلمہ ہے، جناب ام سلمہ کا مقام ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا، کہ بہت ہی موسٹ ٹرسٹڈ اللہ کے رسول کی بیوی تھی جن کا اللہ کا رسول احترام کرتا۔ ہو سکتا جناب ام سلمہ نے پروٹیسٹ کیا، ظلم اپنے کمال پہ تھا۔ ان کا حضرت ام سلمہ کا تو تاریخ میں ملتا ہے، کہیں میں نے کسی ذاکر سے سنا تھا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا مسلمانوں سے کہ کیا کیا ہے۔ ہاں بالکل، جناب ام سلمہ ہی ایک بیوی تھی کہ جن کی آواز تھی۔ حضرت ام حبیبہ حیات تھیں اس وقت؟ مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ بی بی ام حبیبہ تھی یا نہیں تھی، لیکن کیونکہ جناب یہ دو تین ہی نام ملتے ہیں جنہوں نے وفاداری کی ہے، باقی تو بے شک بغیر نام لیے کسی کا، کہ یہی جناب ام سلمہ تھی کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے کی سند ہے کہ تم خیر پہ ہو۔ بی بی ام سلمہ کا سیکنڈ پوزیشن ہے، یہ لوگ حدیث کے آیت تطہیر کے موقع پہ تشریف لائے، جی کہا کہ تم خیر پہ ہو، بولنا کافی ہے۔ صحیح۔ ام ایمن تھی کہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، جن کو اللہ کے رسول نے کہا یہ جنتی عورتوں میں سے، جن کی گواہی بی بی نے پیش کی تھی کہ یہ جنتی عورتوں میں سے۔ ام ایمن یہ بی بی کس قبیلے سے تھی؟ یہ خلبی قبیلہ تھا، اس قبیلے سے بی بی کا تعلق تھا، خلبی قبیلہ۔ اور حضرت ام سلمہ جناب ام سلمہ کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، وہ بیوہ تھی۔ جناب ام سلمہ ایک ایسی اللہ کے رسول کی وائف ہے کہ جن کو سرکار نے پروپوز کیا تھا۔ جنگ احد کے بعد جب عدت ختم ہوئی تو بہت اچھا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور وہ اللہ کے رسول نے پروپوز کیا تھا جناب ام سلمہ۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مکے میں بی بی نے پروپوز کروایا تھا، اور باقی جتنے تھے یہ لوگ خود ان کے باپ لا کے بول رہے تھے کہ نکاح کرو، لیکن صرف جناب ام سلمہ ایک ایسی زوجہ تھی کہ جن کو اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی۔ ان کا شوہر بڑا چاہنے والا تھا ام سلمہ کا، بے انتہا چاہنے والا، اور بڑے اہل بیت کا چاہنے والے، احد میں شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ بہت پریشان تھی، مسجد قباء جہاں ہے اس ایریے میں رہتی تھی، اور جب عدت ان کی ختم ہوئی تو سرکار نے خود پروپوز کیا تھا بی بی ام سلمہ کو، کہ ان کو یہ بشارت پہلے دی گئی تھی کہ تم کو جو پہلا شوہر ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تم کو عطا کرے گا، اس لیے کہ تمہارے شوہر نے یہ خدمت کی ہے۔ تو بی بی ام سلمہ کو رسول نے پیش کیا، پروپوز کیا تھا، بہت ہی نیک خاتون تھی اور شروع سے وفادار۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ کے رسول کی سند ہے ان کے ساتھ کہ خیر پہ ہے، اگر سرکار کسی کو خیر بول دے تو وہ خیر ہی خیر ہے۔ جناب خدیجہ ہیں، جناب ام سلمہ ہیں، جناب ام ایمن ہیں، جناب ام حبیبہ ہیں، یہ خواتین بھی جلیل القدر خواتین گزری ہیں، لیکن ہم جناب ماریہ ابن خطیہ بھی ہے۔ جناب ماریہ، جی ہاں،
تو لیکن ہمیں جب بھی سیرت کی بات ملتی ہے تو جناب سیدہ ہی کی ملتی ہے، اور ان کی زندگی کل 18 سال، یعنی نا یقین آنے والی چیز ہے کہ 18 سال میں پورا ضابطۂ حیات دیا ہے۔ تو وہ جو طویل عمر خواتین گزری، ان کی سیرت ہمیں ملتی ہے کہیں جو نیک خواتین گزری ہیں، جو جلیل القدر خواتین گزری ہیں؟ دیکھیے کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا ظفر بھائی، شہزادی کونین سے جناب ام سلمہ ہو، ام حبیبہ ہو، ام ہانیہ ہو، جتنے سب اپنی جگہ پہ احترام کی خواتین ہیں، عزت کرنا ہے، مائیں ہماری سب اپنی جگہ پہ، بٹ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اگر آپ بی بی زہرا کی زندگی کو دیکھنا ہے تو شہزادی زینب کی زندگی کو صحیح۔ بی بی شہزادیہ کونین کے ساتھ اگر آپ کو کوئی کمپیئر کرنا ہے کہ ان کی زندگی کے ساتھ کس کی زندگی کو دیکھنا، تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی دیکھیے، یا بی بی کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کی زندگی دیکھیے کہ کس طرح بی بی خدیجہ نے اطاعت شوہر کر کے اسلام کو وہ پیغام دیا کہ ملکۃ العرب ہے لیکن پہاڑ پہ نوکیلے پتھروں میں چڑھ کے اپنے پیروں کو زخمی کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ عجیب حقیقت ہے کہ جب اسلام بہت تنہا تھا، جب رسول تنہا تھے، جب حضرت ابو طالب تھے، جب حضرت فاطمہ بنت اسد تھے، یا جناب خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور شیب ابی طالب میں محصور بھی رہے، جب اتنے ظلم نہیں ہوئے، جب تو کافر لوگ تھے، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تب اہل بیت پہ بہت ظلم ہوئے۔ یہ کون سی دیکھیے جتنے یہ لوگ تھے، میں بغیر نام لیے بول رہا کہ جتنے لوگ یہ آئے تھے، یہ سارے کے سارے ایک مفاد کے خاطر آئے تھے، ایک مقصد کے خاطر آئے تھے کہ ہم کو لینا۔ اور اگر ان کی تاریخ دیکھو تو شروع سے یہ پرابلم کریٹر تھے، شروع سے۔ کیا کوئی فون ہے؟ نہیں جی ہاں، شروع سے ان کا عقیدے کا یہ عالم تھا کہ ان کے خود جملے احد میں کہ جب ہم نے سنا کہ رسول مارا گیا تو ہم نے کہا کہ اب فائدہ کیا اسلام پہ رہ کے واپس جاؤ اپنی بت پرستی پہ۔ یہ تو اسلام تھا۔ ان کو 0.1% بھی رسول سے ہمدردی نہیں تھی۔ اگر رسول سے ہمدردی ہوتی تو غدیر میں مبارکباد دے کے آ کے سقیفہ میں جمع نہیں ہوتی۔ سقیفہ میں جمع ہونے کا دیکھیے پوری زندگی کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اللہ کے رسول کی وفات ہوتی اور فوراً تلوار نکل جاتی باہر۔ یہ ساری کے پیچھے ایک عورت کا کام ہے، میں بغیر نام لیے بول رہا ہوں۔ یہ سارے ایپیسوڈ کے پیچھے کہ ان ظالموں میں اتنی ہمت کیسے آئی، یہ جرت کیسے آئی، اتنا کریج کیسے آیا کہ ان کو معلوم ہے کہ علی کے ہاتھ میں ابھی بھی ذوالفقار ہے۔ امام علی گھر کے اندر کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اندر جا کے کسی کے گھر پہ دروازہ جلائے۔ وہ عورت کا کام ہے کہ جس نے اپنے باپ کو بولا کہ اب علی تلوار کبھی نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ رسول نے وصیت کر دی، اللہ کے رسول کی وصیت ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور علی کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اسی لیے ان لوگوں کی یہ ہمت ہوئی کہ اب ہمارے اوپر تلوار چلنے والی نہیں ہے، ہم کو علی قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حکم رسول ہے کہ ذوالفقار مت نکالو۔ تو دوست یہ ایک چیز میں ہمیشہ یہاں بولتا ہوں کہ دشمن کو بھی معلوم ہے کہ اطاعت رسول سوائے علی کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو تاریخ میں جب یہ واقعات ملتے ہیں کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے تو وہ خاتون موجود تھیں، جب حضرت علی سے جنگ ہوئی جمل تو وہ خاتون موجود تھیں، تو اس حوالے سے مسلمانوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ جس کے دل پہ مہر لگ جاتی وہ آنکھیں نہیں کھلتی سر۔ سامنے اللہ کے رسول کو دیکھ رہے، سامنے امام علی علیہ السلام کو دیکھ رہے اور مولا کو قتل کرے، کیا ابن ملجم ظالم کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی؟ کیا ابن ملجم نہیں جانتا تھا؟ کیا یزید اور شمر اور ظالم عمر صاحب نہیں جانتا تھا کہ حسین ابن علی کون ہے؟ یہ ظالمین کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا تھا، اور حرام کھانے سے اتنے حرام ہو گیا تھا کہ دلوں پہ مہر لگ گئی تھی، اور سامنے دیکھ رہے اور دیکھ کے جو ہے نا ہم ظلم کر رہے۔ مولا حسین پہ یا مولا علی علیہ السلام، مولا حسن پہ جو ظلم کرے یہ لوگ کس انداز سے کرے؟ یہ جنگ خیبر ظاہر ہے کہ بڑا واقعہ تھا، اور جناب سیدہ سے اس کا تعلق بھی ہے کہ جب لوگ مال غنیمت لے کے پلٹے ہیں
تو سب کے گھروں میں ماشاءاللہ بڑے بہاریں آ گئیں، لیکن جب حضرت علی گھر واپس آئے تو وہی خالی ہاتھ واپس آئے۔ اگر آج کی کوئی ہمارے گھر کی خاتون ہوتی تو تہلکہ مچاتی کہ اتنا مال غنیمت ملا تھا تو ہمارا حصہ کہاں ہے۔ جناب سیدہ کا کیا رد عمل تھا؟ اس لیے کہ بی بی جانتی تھی کہ میرے پاس علی ہے، اور امام علی کے تعلق سے جانتی تھی کہ دینے میں کتنا ثواب ہے اور کتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ معصومین کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ کون سا عمل کریں جس سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ ہر وہ ان کا عمل خوشی، اس لیے کہ خود اللہ سورہ دہر میں بولتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے۔ تو وہ خوشی رضائے پروردگار معصومین کی نگاہ میں سب سے بڑی پرائرٹی کہ اللہ کی رضا کو حاصل کر۔ وضو کر رہے، گریا کر رہے، صرف یہ بولنے کے بتانے کے لیے دیکھو ہم کس کی بارگاہ میں جائیں۔ تو شہزادی کونین آپ صرف خوش نہیں ہوئی جب مولا کو ایمٹی ہینڈز دیکھا تو پوچھا حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ ابو الحسن پورے مدینے میں عید ہو گئی اور آپ کو نہیں ملا؟ تو کہا میرے کو ملا۔ تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا خبا مسجد اس زمانے میں یتیموں کا گھر تھا، خبا مسجد کے پاس یتیم بیوہ رہتی تھی، غریب۔ جب مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا تیزی سے مدینے کی طرف انعامات لے کے، تو اس وقت یتیم بچے باہر کھڑے رہے، بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ اگر ہمارا باپ ہوتا تو وہ بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ لاتا۔ لیکن جب لشکر آگے بڑھ گیا اور جب مولا گزرے تو مولا یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی یتیم کھڑا ہو اور علی سامنے سے گزر جائے۔ تو میرے مولا نے ساری چیزیں دے دی۔ جب بی بی کو کہا تو بی بی نے کیا کیا؟ فوراً سجدہ شکر میں چلی گئی اور جاگے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا شوہر دیا۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخری حصے میں ظاہر مصائب پہ ہم اختتام کریں گے، اس سے پہلے آج کی خواتین کو کیا پیغام ہے سیرت جناب سیدہ سے؟ میں میری ماں بہنوں کو یہی بولتا کہ تم شادی جب کرو نا، جس سے بھی تم شادی کرو، سب سے پہلے یہ کرائٹیریا دونوں کو مذہبی ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکی دیندار ہے لڑکا بے دین ہے، یا لڑکا بے دین ہے یا لڑکی بے دین ہے، کبھی نہیں کرنا۔ ہمیشہ میچ جو ہوتا نا وہ دونوں کا ہوتا ہے۔ تم لڑکی میں یہ چیزیں مت دیکھو کہ حسین ہے یا پیسے والی ہے، یہ چیزوں کے ساتھ یہ سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ لڑکی دیندار ہے، لڑکی حجاب کرتی، ان کے گھر میں مذہب ہے۔ اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے۔ ایک نسل کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ نسل اچھی بنانے کے لیے باپ کا مذہبی ہونا ضروری ہے یا ماں کا؟ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ماں کا بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس نص ہے معصوم کی۔ مولا علی علیہ السلام جناب عقیل سے پوچھ کے یہ بتا دیا کہ میرا ہر بیٹا علی نہیں ہو سکتا، ام البنین جیسی ماں ہوگی تو بیٹا عباس ہوگا۔ مولا نے یہ سوال کر کے ہم کو ایک میسیج دیا کہ ماں کا رول کتنا بڑا ہے۔ امام علی کا ہر بیٹا علی، امام علی ہونا تھا، ویسی بہادر نہیں۔ علی نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک بہادر قبیلے میں شادی کرنا ہے اور ایک خاتون سے شادی کرنا ہے جو آنیسٹ ہو، جو شجی ہو، جو بہادر خاندان کے ہو۔ کیوں؟ مجھے عباس چاہیے۔ تو یہ ویری ویری کلیئر میسج۔ بڑا اچھا گوشہ، یہ بڑی اچھی بات آ گئی یہاں کہ ظاہر ہے کہ یہ خاندان وہ تھا کہ اگر جناب فضہ جیسی خاتون آ جائیں تو وہ اسی رنگ میں رنگ جاتی ہیں، قرآن کی زبان میں گفتگو کرنے لگتی ہیں۔ تو حضرت علی کے گھر میں تو کوئی بھی خاتون آتی وہ ویسی ہی بن جاتی، لیکن حضرت علی کا یہ کہنا کہ بہادر خاندان سے ہو اور بہادر ہو، عجیب بات ہے۔ تو نہیں، عجیب بات نہیں ہے۔ امام علی صرف اپنے لیے تھوڑی کر رہے تھے، امام علی قیامت تک اپنی کنیزوں اور غلاموں کو جو ہے میسج دے رہے تھے کہ تم کو شادی کہاں کرنا ہے، where you have to go and marry۔ امام علی کا چھوڑ دو، امام علی مولا میسج دے رہے قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو کہ تم ان سے شادی مت کرو، یہ نسل ہو، یہ ہو۔ اسی لیے ہمارے پاس بہت پرٹیکولر ہے کہ جنریشن کی حفاظت۔ آپ انٹرکاسٹ میرج نہیں کر سکتے، تم کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا خاندان کیا ہے، تم اٹھا کے کر رہے۔ تو آپ کو لڑکی سے جس سے بھی شادی کر رہے تم کو دیکھنا ہے کہ وہ اسلام پہ، پہلی چیز اسلام پہ ہے، دیندار ہے، مذہب کو فالو کرتی۔ اس لیے کہ پانچویں امام کا ارشاد ہے کہ اگر پورے مرد بے دین ہو
اور عورت دیندار ہو تو معاشرے میں اسلام رہے گا، اور اگر پوری عورتیں بے دین ہو جائیں، مرد دیندار ہوئیں تو معاشرے سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو مولا کا ویری کلیئر میسج کہ عورت دیندار ہونا چاہیے۔ اگر عورت دیندار ہوگی تو تمہارے گھر میں بھی اسلام رہے گا، تمہاری نسل میں بھی اسلام رہے گا۔ صحیح، ٹھیک۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ بس یہ اختتام پروگرام میں مصائب کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے جو جناب سیدہ اور ان کے گھر پہ مصیبتیں آئیں۔ مولا سننے والوں کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، حیدر ٹی وی کو اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہمارے انیس بھائی کے عزیز آج ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کل ان کی تدفین ہوگی۔ مرحوم سید محمد اظہر زیدی ابن سید سعید احمد، ان کے لیے دعا بھی آپ کرا دیجیے گا، اور جو اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، صبر جمیل عطا کرے۔ سب سے بڑا غم خاندان اہل بیت کا میری شہزادی کونین کا، اتنا بڑا یہ غم ہے کہ آج تک زمانے کا امام گریا کر رہا۔ میری جدہ پہ جو مصیبت، ہر معصوم نے یہی کہا کہ میری دادی پہ جو مصیبت گزری، ابھی آپ نے بھی جیسے کہا کہ 18 سال کا سن ہے، یہ ایج کیا ہے؟ 18 سال، 18 سال تو زندہ رہنے کے دن ہوتے۔ اس 18 سال میں ہاتھ میں عصا کا ٹیکنا، یہ ظالم نے ایسا ظلم کیا کہ یہ ظلم کو کبھی کوئی بھلا نہیں سکتا۔ اور میں ہمیشہ ظفر بھائی یہ بولتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے آ کے اس نے چیخ پکار کی، پھر لکڑیوں کو منگوایا اور جلایا، نہیں، یہ اٹ واز پلان۔ روایت کا جملہ میرے پاس کتاب ہے، میں ریفرنس دے سکتا۔ سارے کے سارے 10 سے 15 آدمی کے نام ہیں، یہ سارے کے سارے ظالم اپنے ہاتھ میں لکڑیوں کو لے کر آئے تھے، لا کے جمع کر دیا۔ دوستو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جب بی بی سے اس نے کہا ظالم نے کہ میں گھر کو جلا دوں گا، تو شہزادی نے کہا کہ ایشن اس گھر میں رہتی ہوں، میرے معصوم بچے، لیکن بس یہ بولا اور لکڑیوں کو رکھ کے اس نے ایک ساتھ روشن کر دیا۔ روشن کرنے سے ایک ساتھ جب آگ بھڑکی، بی بی زینب دروازے کے بالکل پیچھے، اور ان کے پیچھے دیوار ہے، وہ چھوٹی سی جگہ پہ بی بی کھڑی ہوئی تھی۔ جب جلتا دروازہ جلنے لگا تو اس ظالم نے دروازے کو دھکا مارا، دھکا مارنا تھا، وہ پورا دروازہ بی بی کے اوپر گر گیا، اور گرنا تھا، شہزادی زمین پہ آنے لگی، پیچھے دیوار ہے، جائے تو کہاں جائے۔ بس دوستو اس کے بعد جو اس نے ظلم کیا کہ اپنے ہاتھ میں جو تازیانہ لے کر آیا تھا، اس تازیانہ کو رسول کی بیٹی پہ حملہ کیا۔ بس یہی وہ موقع تھا کہ امام حسن نے ماں سے لپٹ کے کہا کہ میری ماں کو مت مارو۔ یہ ایسا ظلم تھا کہ جب امام علی غسل دے رہے تھے، دوران غسل امام علی نے زور سے صیحہ کیا۔ سلمان ایک خط پہ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان نے پوچھا غسل کے بعد کہ مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، آپ کو کون سی مصیبت دوران غسل یاد آئی؟ تو علی جیسے صابر امام روتے ہوئے کہنے لگا سلمان جب دروازہ گرا تو رسول کی بیٹی کی ساری ربس ٹوٹ گئی، پیٹ میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ پورے 90 دن بی بی اپنے ہاتھ کو کمر پہ رکھ کے چلتی تھی، پتہ نہیں فاطمہ پہ کیا مصیبت، یا بی بی جانے یا بی بی کا خدا جانے۔ مجھے مرزا دبیر کا ایک مصرع بہت پسند ہے، بہت یاد آتا۔ دوستو جب بی بی کو غسل کے بعد بی بی زینب آئی مولا علی کی بلانے پہ، علی کے بلانے پہ زینب آئی، تو آپ تصور کرو کہ بیٹی ماں کی میت پہ کیسے آئی، تڑپتی ہوئی روتی ہوئی بی بی آئی، اور جیسی ماں کی میت کو دیکھا۔ مرزا دبیر کا ایک مصرع ہے یہاں پر ان کے مرثیہ میں کہ جیسے ہی شہزادی نے اپنی ماں کو دیکھا، تڑپ کے امام علی کو دیکھ کے کہنے لگی کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ شہادت کے بعد بھی بی بی زہرا کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا، زینب تڑپ کے کہہ رہی کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ حسن اور حسین آئے۔ یہاں بھی مجھے مرزا دبیر کے مرثیے کا ایک بند پڑھ کے مجلس تمام کرتا۔ جب دونوں شہزادے آئے تو مرزا صاحب کہتے کہ ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا، رو رو کے اماں اماں کہا اور غش ہوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین ہوں، اماں حسین ہوں، بار بار کہہ رہے تھے کہ آواز دو حسین ہوں، اماں حسین ہوں۔
یہ کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ نے حسین کو سینے سے لگا دیا۔ التماس سے دعا قبلہ۔ بہت بڑی بڑی شخصیات ہمارے درمیان سے چلی گئی ہیں اس دوران، کووڈ-19 کے دوران بہت بڑی بڑی شخصیات ہمارے درمیان سے چلی گئی ہیں۔ علامہ طالب جوہری، قلب صادق صاحب، ضمیر اختر صاحب، مولانا غلام حسنین صاحب، مولانا غلام اکبر دستی صاحب، مولانا اطہر، مولانا اور بہت سارے، اختر جعفری صاحب، بہت سارے علماء کرام، منتظر عباس نقوی صاحب اور سرخان فائق حسین رضوی صاحب، شاعر ابھی نصیر ترابی صاحب، ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرا دی۔ پروردگار میری شہزادی کے مصیبتوں کا، مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن جن مرحومین کا نام ظفر بھائی نے لیا ہے اور جتنے مرحومین ہیں اور جس کی بھی آج پہلی رات، اللہ میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان کی لہر میں اپنی مغفرت، اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ اللہ تو سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ جتنے لوگ اس وقت کووڈ کے پیشنٹس ہیں یا کووڈ بیماری میں مبتلا ہو گئے یا ہونے والے، یا جو کینسر کے پیشنٹ، جو بیمار ہے، بہت بیمار ہے، کربلا، بیمار مدینہ، میری مظلوم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ، اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا لے، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ جن جن لوگوں نے اس حیدر ٹی وی کے مجالس کو سپانسر کیا ہے، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما اور حیدر ٹی وی کی تو مینجمنٹ کی توفیقات میں اضافہ فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ سارے مرحومین کے لیے جن کا نام ظفر بھائی نے لیا اور ظفر بھائی کے سارے مرحومین کے لیے جنہوں نے بھی سپانسر کیا، ان کے مرحومین کے لیے، اب میرے والدین کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ہمیشہ روتی رہی فاطمہ رسول کے بعد، ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سر دربار، رسول زادی کھڑی کیوں رہی سر دربار، یہ کون تخت پہ بیٹھا رہا رسول کے بعد، وہ جرم کیا تھا کہ جس پر علی کو گلیوں میں، وہ جرم کیا تھا کہ جس پر علی کو گلیوں میں رسن سے باندھ کے کھینچا گیا رسول کے بعد، شہید ہو گیا اس کی ہی ضرب سے محسن، شہید ہو گیا اس کی ہی ضرب سے محسن، در بطول جلایا گیا رسول کے بعد، وہ جا کے شہر سے باہر پدر کو روتی رہی
کسی نے گھر میں نہ رونے دیا رسول کے بعد، شکستہ ہو گیا کیسے بطول کا پہلو، شکستہ ہو گیا کیسے بطول کا پہلو، بتاؤ ظلم یہ کس نے کیا رسول کے بعد، کوئی بتائے ہمیں کیوں بطول کے گھر سے، کوئی بتائے ہمیں کیوں بطول کے گھر سے، ہمیشہ رونے کی آئی صدا رسول کے بعد، ظفر نبی کے گھرانے پہ ڈھاکے ظلم و ستم، ظفر نبی کے گھرانے پہ ڈھاکے ظلم و ستم، سجائی جانے لگی کربلا رسول کے بعد۔ میں چاہوں گا قبلہ آپ موجود ہیں تو اگر زیارت پڑھاتے تو تکمیل ہو جائے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید المسیح، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ سیدی یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا، روحی جسمی لک الفدا، کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزاء، فخرنا اللہ فی الدنیا لزیارتکم انشاءاللہ وفی الآخرت لشفاعتکم انشاءاللہ، السلام علیکم شہزادی معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سیدی یا مولا یا امام زمانہ، السلام علیکم یا فرزند زہرا، السلام علیکم یا ابن زہرا، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام انس والجان، علمان 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 من فتنۃ الزمان، علمان اجل اللہ تعالیٰ فرجک وسال اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک، السلام علیکم بی بی نرجس خاتون، السلام علیکم بی بی حکیمہ خاتون، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن و رسالہ وبرکاتہ۔ میں حیدر ٹی وی جانب سے قبلہ مولانا عابد بلگرامی صاحب کا ممنون و متشکر ہوں، بڑا قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور حیدر ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کل سے 3 روز تک مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب ان نشستوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ان مجالس میں فرش شہزہ پر، اور اس کے بعد 5ویں مجلس میں مولانا کمیل مہدوی صاحب اس مجلس اعزاز سے خطاب بھی فرمائیں گے، ہمارے ساتھ گفتگو بھی ان کی ہوگی جناب سیدہ کی سیرت کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے۔ میں حیدر ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں پھر عرض کرتا چلوں کہ اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، اپنے بچوں کی ترقی کے لیے ہماری ان مجالس کو آپ اسپانسر کر سکتے ہیں اور ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ حیدر ٹی وی کے ساتھ دیتے رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ یاری۔